بندے کون تھے؟ گھبرائے نہیں بھائی، میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمان بھائی رمضان میں شب قدر مناتے ہیں، شب قدر مناتے ہیں اور 27 رمضان کو مناتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں خاص کر کے پاکستانی مسلمانوں پر کہ وہ پورا مہینہ قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن میں الفاظ کیا ہیں؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ یہ قدر والی رات وہ ہے جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اور وہ خود نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اب یہاں سے بات پھر شروع ہو گئی کہ مسلمان بھائی بتائیے ملائکہ آتے کہاں ہیں؟ یہ ملائکہ آتے کہاں ہیں؟ یہ ملائکہ آتے کہاں ہیں؟ اب قبلہ جب میں نے کیا کہ یا تو شرارت تھی یا جان بوجھ کر لکھا کہ یہ کعبے کی چھت پر نازل ہوتے ہیں، یہ کعبے کی چھت پر ملائکہ آتے ہیں، کعبے کی چھت پر، یعنی پتا چلا یہاں تو پتا چلا کہ جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق شب قدر آتی رہے گی، ملائک نازل ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ یہ ملائک روح نازل ہوتے ہیں کعبے کی چھت پر۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ ملائک کہاں نازل ہوتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا سورۃ نحل میں، ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادہ۔ یہ ملائک روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں میرے امر لے کر میرے بندوں میں سے، میرے بندوں پر جس کو میں چاہتا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ملائک اس پر نازل ہوتے ہیں۔ پتا چلا ملائک بیت پر نازل نہیں ہوتے، ملائک اہل بیت پر نازل ہوتے ہیں، ملائک اہل بیت پر نازل ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے بندے، سوائے تیرے بندے۔ میں حیران ہوں کہ شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے اور مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارے شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آئے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آئے، اور جب کہا کہ یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا۔ دیکھیں آج میں نہیں کہوں گا کیونکہ 3 تقریریں ہو گئی ہیں، ابھی میں آپ کو کہنا نہیں چاہوں گا، آپ کو خود جو ہے تقریر کا نتیجہ نکالنا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب شیطان نے کہا کہ یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندے، قدرت کی آواز ہے قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے جو رات کہا تھا، جو حضرات نہیں تھے ان سے معافی مانگ کر میں پھر نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، مواد زیادہ ہے۔ میں نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا، قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ہاں شیطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیری حکومت کبھی نہیں چلے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہ چلے گا، جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں ہاں سوا ان کے جو تیری پیروی کریں گے، جو گمراہ ہوں گے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیری حکومت نہیں چلے گی۔ پتا چلا کہ شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں،
قرآن کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، اور جہاں آج تک میں شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو معنی لکھی عقل کے خلاف، قال ھذا صراط علیہ مستقیم، معنی کیا لکھی کہ اللہ نے فرمایا ہاں یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا، مجھ تک پہنچتا۔ یہ مجھ تک کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا؟ لفظ ہے علیہ، اگر الیہ ہوتا تو پھر کہتے، لفظ علیہ ہے، الیہ نہیں ہے، اگر الیہ ہوتا تو پھر کہتے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ دوسرا ترجمہ مسلمانوں نے کیا لکھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرے اوپر ہے، علیہ میرے اوپر ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، آل محمد کی دشمنی میں ارے اللہ کا تو خوف کرو، جو راستہ خدا سے بھی اوپر ہے، جس کو اللہ ہی پہنچ نہ سکا اس کو ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟ تو پتا چلا میرے دوستو، جب میں نے تمام تفسیر کا مطالعہ کیا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے قرآن پر اعراب دیے، الفاظ پر اعراب دیے، زیر زبر دیے۔ حسن بصری نے کہا، ابن مغازلی نے کہا، تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے کہا، تفسیر معالم تنزیل میں، لباب تعویل میں، سب نے کہا کہ اصل میں یہ لفظ ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ علی کا سیدھا راستہ۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اصل میں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ علی جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اور میرے بہترین سننے والے آپ حیران ہو جائیں گے، ارے جتنی مسلمان آپ سے چاہیں میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حضور اکرم کا خطبہ ہے اور اس کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول نے علی کو کہا یا علی من اتبع کا نجا، یا علی جس نے آپ کی پیروی کی اس کو نجات مل گئی۔ ہمارے آل محمد کے یہاں سودا سستا ہوتا ہے، ادھار نہیں ہوتی، یہاں اسی وقت جو ہے اجورہ ملتا ہے۔ یا علی من اتبع کا نجا، یا علی جس نے بھی آپ کی پیروی کی اس کو نجات مل گئی۔ ومن تخلف عنک ہلک، اور جس نے بھی آپ کی مخالفت کی، مخالفت کی، جس نے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وَأَنْتَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ وَأَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یا علی آپ ہی واضح راستہ ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم ہیں، آپ ہی صراط مستقیم۔ پتا چلا صراط مستقیم روڈ کا نام نہیں ہے، پتا چلا صراط مستقیم کسی راستے کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم نام ہے جناب علی کا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ایک جملہ نہ کہہ دوں بھئی، حضور اکرم نے جو فرمایا تھا نا، حضور اکرم نے جو فرمایا تھا نا کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں، تو کیا صحابہ کرام نے پوچھا نہیں ہوگا؟ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے۔ اب مجھے پتا نہیں میرے دوست، تمام جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بھئی جب رسول نے فرمایا ہوگا، اور 13 مقامات پر یہ حدیث ملتی ہے، 13 مقامات، 13 مقامات پر کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں، تو کیا صحابہ کرام نے نہیں پوچھا ہوگا؟ مجھے قسم اس ممبر کی پوچھا تھا اور جواب بھی دیا تھا۔ گھبرائے نہیں، جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، سلام ہو
اللہ کے محبوب پر کہ دیکھیں کہ اس نے جواب کس انداز میں دیا. جواب کس انداز میں دیا؟ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو رسول نے فرمایا سنو، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی مانند ہے. میری اہل بیت کی مثل، میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی مانند ہے. جو بھی سوار ہوا، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے بھی چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا. اب یہ تو حدیث ہے، لیکن میں نے پوچھا اور مسلمانوں کے سمجھانے کے لیے، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرح جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا؟ آواز آئے گی رسول کی، عبد الحکیم مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہو، ذرا قرآن تو پڑھو، ذرا قرآن تو پڑھو. اور عجیب الفاظ ہیں قرآن کے سورۃ ہود میں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے. گھبرائے نہیں میرے بھائی، کشتی بنا، نو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق، میرے وحی کے مطابق. اور جس درخت سے وحی بنائے وہ باہر کا درخت نہ ہو، گھر کا درخت ہو. میرے بھائی اب میں کہاں جاؤں؟ گھبرائے نہیں میرے دوستو، میں نے کہا ایک ایک لفظ میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں. نو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق کشتی بنا. اور جس درخت سے کشتی بنائیں، جس درخت سے کشتی بنائیں وہ گھر کا درخت ہو، جنگل کا نہیں. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے. اب بھی اگر آپ نے سمجھے تو قبلہ آپ کی یہ بدقسمتی ہوگی جو میں نے پڑھا ہے. رسول میں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرح ہے. پتا چلا کشتی بنے گی تو وہ بھی گھر کے درخت سے، اور اہل بیت ہوں گے وہ بھی گھر کے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور عجیب شاباش، سمجھنے کی کوشش کریں. میں تمہیں یہ نہیں کر آپ نعرہ لگائے، سر باتیں کرتے ہیں تاکہ میں نہ تھک جاؤں، سر مجھے پتا چلے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نو کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور جو کوئی کشتی کو چھوڑ جائے تو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. اب بھی کوئی بات نہ کرے تو میں کہاں جاؤں؟ نعرہ حیدری. بیٹھ کے بھائی بات کرے میرے دوستو. کوئی مجمع شریفوں کا مجمع ہے، میں کیا میرے دوستو میں ذاکر نہیں، صرف ہم سے باتیں کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نو کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي. اور مجھے سفارش نہ کرنا. مجھے اول العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، اس کو اللہ کرا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. نو کشتی بنا میری نظروں کے سامنے، میرے وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور جو کشتی کے کو چھوڑ جائے وہ ہے ظالم، اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. اگر تو نے سفارش بھی کی انہم مغرقون، میں ضرور اس کو غرق کروں گا.
کتنا بڑا جملہ ہے شاباش. جو کشتی کی مخالفت کرے، کشتی کی، حیران ہوں میں میرے نوجوان دوستوں. کروڑ آدمی ہوں جو مجھے سنیں، کروڑ آدمی ان تقاریر کے لیے چاہیے، لیکن آپ کروڑ آدمیوں سے کم نہیں ہیں یہاں پردیس میں. میرے دوستو، اللہ نے جو کشتی کا دشمن ہو، کشتی کا، یہ نہیں کہا کہ جو تیرا دشمن ہو، جو کشتی کا دشمن ہو، کشتی کا دشمن ہو، اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا. اور اگر تو نے سفارش کی بھی انہم مغرقون، تو میں ضرور ضرور اس کو غرق کروں گا. آئیے ایک جملہ پھر آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، اور اللہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، ہم نے نوح کو نجات دی. وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور ہم نے کشتی کے صحابوں کو نجات دی، کشتی کے صحابوں کو، کشتی کے صحابہ. نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی. وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور ہم نے کشتی کے صحابوں کو نجات دی. ارے بیٹے سے زیادہ کون صحابی ہو سکتا ہے؟ بیوی سے زیادہ کون صحابن بن سکتی ہے؟ یہ دونوں غرق کیوں ہو گئے؟ اسی لیے کہ کشتی کے مخالف تھے، نوح سے لڑے نہیں تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ارے نوح سے لڑے نہیں تھے، نوح کے سامنے آئی نہیں تھی نوح کی بیوی، صرف کشتی کی مخالفت کی. ارے لکڑی کی بنی ہوئی تھی. میں حیران ہوں میرے پڑھے لکھے دوستو. ارے جو نوح کی بیوی، جو نوح کا بیٹا، ارے کشتی کی بنی ہوئی، لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کی مخالفت کریں، وہ تو ڈوب جائیں. تو جو آل محمد کے مقابلے میں آئے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. نعرہ حیدری. آ گئی بات سمجھ میں؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ نعرہ حیدری. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کسی کتاب کی حدیثیں نہیں ہیں. کہ آپ سے کوئی کہے بھائی یہ تو ضعیف راوی ہے، اب خدا کے لیے کیا خیال ہے؟ ارے جناب نوح نے کہا بھی نا کہ یا اللہ ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جو اہل میں سے ہوگا اس کو غرق نہیں کروں گا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، آواز ہے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں، بیٹا ہے نا اہل ہے. بڑا جملہ بزرگ میں نے کہہ دیا ہے. اللہ نے ابنیت کا انکار نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کہا بیٹا ہے، تیری اہل میں سے نہیں. ارے میں حیران ہوں، اگر نبی کا بیٹا ہے، لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کا مخالف ہے، تو وہ اہل سے خارج ہو جاتا ہے. تو جو آل محمد کا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، وہ اہل میں کس طرح شمار ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ اب جب قرآن نے کہا کہ علی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم نام ہے علی ابن ابی طالب کا. گھبرائے نہیں میرے بھائی،
میں حیران ہوں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے چھوٹے بڑے بزرگوں کو ہر آفس میں، دیہات ہو تو اس میں، ارے علی کا نام تو قرآن میں دکھا، ارے علی کا نام تو قرآن میں دکھا، کہ بھلا مجھے بھی حق ہے نا، اگر وہی میں جواب کہوں تو کہ تم اپنوں کے نام دکھاؤ۔ آئیے میرے دوستو، میں حیران ہوں، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے آپ کے لیے، میں نے کہا میں حیران ہوں، پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں لفظ علی 12 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آج ملا؟ پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں بڑا جملہ آپ کر رہا ہوں، عبداللہ کی نے بڑا جملہ کہا ہے، لیکن پھر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے لفظ علی کتنا مرتبہ استعمال کیا؟ 12 دفعہ، 12 پورے قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ علی آیا ہے؟ 12 مرتبہ، 12 مرتبہ، 12 مرتبہ۔ آج پتا چلا، جان بوجھ کر آپ کو میں سسپینس میں رکھوں گا۔ ہاں میرے دوستو، پوری توجہ چاہو، 12 مرتبہ، 12 مرتبہ اللہ نے قرآن میں علی کا ذکر کیا ہے، 12 دفعہ لفظ علی استعمال کیا، کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن پہلے قرآن کی طرف چلیں۔ جب اللہ نے کہا تھا نا شیطان کو، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، شیطان کس نے منع کیا تجھے آدم کے سجدے سے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ عالین جمع ہے علی کی، عالین جمع ہے علی کی، تو شیطان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں عالین میں سے ہوں، کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف کہ لفظ علی 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آیتیں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ کیا نکالتا ہوں۔ سب سے اور جہاں بھی لفظ علی اللہ نے استعمال کیا وہاں اضافت لگا دی، اضافت، اضافت، وہاں اضافت لگا دی، کیا لگا دی؟ اضافت، اضافت لگا دی، اضافت لگا دی۔ آئیے اضافت جہاں 12 مرتبہ استعمال کیا، 12 ہی مرتبہ لفظ علی کے ساتھ اضافت لگا دی۔ سب سے پہلے ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اور شاد ہو رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کون اللہ جو علی ہے، کون علی جو عظیم ہے، کون علی جو عظیم ہے۔ پھر ارشاد ہوا، گنتے چلنا 12 مرتبہ، کہیں میں آیت کو ادھر ادھر نہ ہو جائے، 12 دفعہ سورت بقر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور پھر سورت الحج میں ارشاد ہوا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ علی ہے، کون علی جو کبیر ہے، کون علی جو کبیر ہے، کون علی جو کبیر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت لقمان میں وہی آئے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کون اللہ جو علی ہے، کون علی جو کبیر ہے۔ پھر سورت سبا میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ علی ہے جو کبیر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت مومن میں فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ، حکم چلے گا اللہ کا، کون اللہ جو علی ہے، کون علی جو کبیر ہے۔ پھر اللہ نے سورت شورا میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے جو عظیم ہے۔ اسی سورت شورا میں پھر ارشاد فرمایا اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ علی ہے، کون علی جو حکیم ہے۔ میں کچھ کہوں گا، کون علی جو حکیم ہے۔ اور پھر اللہ نے سورت زخرف میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے۔
یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. لدینا لعلی حکیم، جو ہمارے نزدیک علی ہے، جو ہمارے نزدیک علی ہے. کون علی؟ جو حکیم ہے. قبلہ اب میں کیا کہوں میرے دوستو؟ اس علی سے مراد پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. اسی لیے نص موسوم موجود ہے کہ سورت الحمد کا نام ہے ام الکتاب. سورت الحمد کا نام ہے ام الکتاب، اور علی کا نام بھی ہے ام الکتاب. گھبرا گئے جو میں نے بڑا جملہ کہا؟ ام الکتاب اسی لیے ہے کہ موسوم نے فرمایا کہ اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے مراد علی ہے. صراط مستقیم سے مراد علی ہے. صراط مستقیم سے مراد علی ہے. پتا چلا اس علی سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ علی ہے جو کبیر ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں جناب ابراہیم کی دعا کا جواب دیا. جناب ابراہیم کی دعا ہے سورۃ شورى میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار آخرین میں ایک صداقت والی زبان قرار دے. تو اللہ نے سورۃ مریم میں جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ابراہیم میں نے تیرے آخر میں علی جیسی صداقت والی زبان قرار دی. اب جہاں علی نعرہ حیدری، پھر علی سچ کے، علی حق کے، علی سچ کے، بے شک کے، کوئی نعرے، کوئی تمیز زبان نعرے. گھبرائے نہیں میرے بھائی. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اسی سورۃ مریم میں وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو مکان علی عطا کیا. اور پھر اللہ نے جو میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الحجر کی ان قال هذا صراط علی مستقیم، کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 12. سورۃ بقر، سورۃ الحج، سورۃ لقمان، سورۃ سبا، سورۃ مومن، سورۃ شورى، سورۃ شورى، سورۃ زخرف، سورۃ نساء، سورۃ مریم، سورۃ مریم، سورۃ الحجر. 12 مرتبہ لفظ علی استعمال ہوا. کوئی ماں کا لال ہو تو کسی کو علی کے مقابلے میں لے کے دکھائے. 12 مرتبہ لفظ علی، 12 مرتبہ لفظ علی استعمال کیا اللہ نے. کچھ نام اپنا پتا چلا ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا. معاف کرنا میرے دوستو، علی اللہ نہیں ہے. علی اللہ نہیں، اللہ علی ہے. گھبرا گئے میرے، پھر بڑا جملہ کھا گئے. علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی ہے. اللہ علی ہے. کیوں اللہ علی ہے؟ آئیے میرے دوستو، مسلمانوں کے ایک کتاب میں نہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں قبلہ 624 کتابوں میں. اب جو میں پڑھ رہا ہوں عبارت وہ 624 کتابوں میں ہے. اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں وہ کتنی کتابوں میں؟ کتنی کتابوں میں؟ 624 کتابوں میں. کہ جب میرا مولا علی کعبے میں آیا، جب میرا مولا علی کعبے میں آیا تو جناب ابو طالب پہاڑی پر گیا، اور پہاڑی پر جا کر دعا مانگی یا رب ذل غسق الدجا